الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجب شهر الله وشعبان شهره ورمضان شهر أمتي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وانزل الأسواء وبكائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بلغ الله بكماله كشف الله بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حل فيعرض عنه ناطق بفضله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وانت جلاله وأكرمه وعز وشرفه وعمل والد سبحان فرحنا والمرسلين فاعل الذين آمنوا صلى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى حاجة وفدا وقبلا إخلاص عقيدة ولسان رضا بشرفان سب عزیز جلال کرم ہے فضل کی رسیدی میں توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی میں یہ کاروبار جاری ہے اللہ رب العزت اس کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے اور آپ سے دن یہ رحمت عظمت برکتیں میں نصیب فرمائے جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں الحمدللہ سبحان الحمدللہ رجب الرجب کا مقدس بابرکت عظمت و فضیلت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یقیناً یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ادب احترام بہت زیادہ ہے۔ اگر اس مہینے کا جو نام ہے رجب، اس لفظ پر ہی غور کر لیا جائے تو بات صحیح طرح سمجھ آ جائے کہ رجب بنا ترجیب سے، اور اس مہینے کو رجب بھی اس وجہ سے کہا جاتا ہے ترجیب بمعنی تعظیم، کہ یہ مہینہ اہل عرب کے یہاں پر بھی بہت زیادہ تعظیم والا مہینہ شمار ہوتا تھا۔ اسی کی مناسبت سے اس مہینے کا نام رجب رکھ دیا گیا کہ ہے ہی تعظیم والا مہینہ، اس میں خوب تعظیم کی جائے اس ماہ مبارکہ کی۔ اور اس کی تعظیم کرنے کا مقصد انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے بچے۔ تعظیم اس معنی میں گناہ سے بچے، تو جس نے گناہ سے اپنے آپ کو بالخصوص اس مہینے میں بچایا تو اس نے اس مہینے کی تعظیم کی۔ اور اہل عرب چونکہ پورے ہفتے میں صرف 2 دن بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولتے تھے، پیر اور جمعرات، بس پورا سال ان کی یہی روٹین ہوتی۔ پیر اور جمعرات جب آتا تو دروازہ کھلتا، لیکن جیسے رجب المرجب کا مہینہ آتا تو ان کی طرف سے اعلان ہوتا کہ بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر،
یہ جو بندے آئے ہیں یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور رجب چونکہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، لہٰذا اللہ کے مہینے میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے نہ روکو۔ مطلب کہ یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا، اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک پورا مہینہ بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول دیا جاتا، اس مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں لوگوں کو اس کے قریب آنے دیا جائے، کیونکہ بندے بھی اللہ کے ہیں، مہینہ بھی اللہ کا ہے اور گھر بھی اللہ ہی کا ہے، تو اس طریقے سے تعظیم کی جاتی۔ اسی طریقے سے رجب کا ایک نام اسم بھی آتا ہے، بہرا، کیونکہ یوں تو اس کے کچھ اقوال ملتے ہیں اس حوالے سے، لیکن تعظیم کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیگر قوموں پر عذابات آئے، اب ان عذابات کا پیریڈ اور اس کا ٹائم، اس کا مہینہ، شب و روز، ہر مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ظالم قوم، فاسق قوم، نافرمان قوم کی طرف عذاب اتارا گیا۔ ہر مہینے میں ایک واحد رجب المرجب کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں کسی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب نہیں اترا، صرف رجب المرجب کا مقدس مہینہ، کیونکہ یہ ہے شہر اللہ کا مہینہ، تعظیم والا مہینہ۔ زمانے جاہلیت میں بھی جو دو گروپ آپس میں لڑائی کرتے ہیں، مسلمان اور سامنے مشرک، جیسے ان کو علم ہوتا کہ آج تو چاند نظر آنے والا ہے، احتیاط کرتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا چاند نظر آ گیا، ایک فریق اپنی جگہ پر، دوسرا فریق اپنی جگہ پر، یہ کیا ہو گیا، کس نے انہیں جدا کیا؟ کہا یہ تو رجب کا مہینہ ہے، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد سے یہی سنا کہ اس مہینے میں تعظیم کی جائے، جنگ و قتال فساد اس مہینے میں نہیں ہونا چاہیے، تو لہٰذا فوراً وہ اپنے معاملات کو درست کرتے اور جنگ و قتال سے باز آ جاتے۔ کس وجہ سے؟ کہ رجب مرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو لہٰذا اس مہینے کا اتنا ادب ہے، فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم اس مہینے میں ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اس مہینے میں، یعنی گناہ کے قریب نہ جاؤ، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اب 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، منہا اربعۃ حرم۔ اب 4 مہینے جب حرمت والے ہیں تو ان میں 3 مہینے تو لگاتار ہیں، 1 مہینہ علیحدہ ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، جو کہ ترتیب کے مطابق، قمری چاند کے ترکیب کے مطابق، جو ہمیں قمری تاریخ ہم کہتے ہیں اس کے مطابق 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں حرمت والے، 1 مہینہ یہ مہینہ جو جاری ہے رجب المرجب، حرمت والا مہینہ۔ تو اس طریقے سے 4 ماہ جو ہے وہ حرمت والے مہینے ہیں سال میں، باقی جو 8 مہینے رہ جاتے ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم ہیں۔ اب حرمت والے مہینے مطلب حرام والا مہینہ، کس اعتبار سے؟ کہ اب گناہ نہ کیا جائے، اب گناہ سے خاص طور پہ بچا جائے، یوں تو ساری زندگی گناہ سے بچنا ہے، لیکن اس مہینے کا تو خاص ادب کا اہتمام کیا گیا، اور جنگیں تک رک گئی، مشرکین آپس میں لڑنا رک گئے، زمانے جاہلیت میں بھی اسی طرح ہوتا تھا، تو پھر اس مہینے کا کتنا ادب کیا، احترام کیا جائے، اسی سے بات سمجھ آ جائے۔ درود پاک کی اس مہینے میں بڑی برکت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج شریف کی شب دیکھا، ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار۔ پوچھ لیا جبریل علیہ السلام یہ کس کے لیے ہے، کون اس سے سیراب ہوگا؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص آپ پر رجب المرجب کے مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے اس نہر کو تیار فرمایا ہے۔ تو اس ماہ مبارکہ میں گناہ سے بچتے رہنے کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کی جائے، چلتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، آتے جاتے وقت درود پاک زبان میں چلتا ہو، جاری ہو، ساری ہو، کہ اس کی فضیلت اس قدر زیادہ۔ اسی طرح اس مہینے میں روزے کی کیا فضیلت ہے کہ جس طریقے سے
یہ اللہ کا مہینہ ہے تو پھر اس مہینے میں عبادت کرنے والوں کے انعام و اکرام بھی بہت زیادہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جس شخص نے اس ماہ مبارکہ میں ایک روزہ رکھا، کسی بھی دن ایک روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس کے ایک مہینے کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی چھوٹے گناہ، جو صغیرہ گناہ، ایک مہینے کے گناہ ایک روزے کے عوض اللہ معاف فرما دیتا ہے، کہ یہ اس مہینے کا ادب ہے، اس کی تعظیم ہے۔ اور ایک شخص کافر تھا، لیکن اس نے جب اس مہینے کی تعظیم کی، میرے رب نے اس کی تعظیم کے صدقے اس کو ایمان عطا فرما دیا۔ وہ شخص کسی کے اوپر محبت کی وجہ سے دیوانہ تھا، اب وہ جس سے محبت کرتا تھا، ایک موقع آیا، بڑی جد و جہد کے بعد اس نے اس کو پا لیا، اپنی چاہت خواہش کو پورا کرنا چاہا، اس کے قریب ہوا، کیا سنتا ہے کہ شور ہو رہا ہے، جیسے شور و گل کی اس نے آواز سنی، اس سے پوچھتا ہے یہ کیسا شور، لوگ چیخ رہے ہیں، یہ کیسے چیخو پکار؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ آج لگتا ہے رجب المرجب کا چاند نظر آ گیا، یہ چاند کا شور ہے جو لوگ چیخ رہے ہیں۔ جیسے اس شخص نے، چونکہ وہ کافر تھا، جیسے میں نے ابتدا عرض کیا، زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کا بڑا ادب تھا، بڑی تعظیم تھی اس مہینے کی۔ جیسے اس شخص نے اس بات کو سنا، یہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو کتنے سال لگ گئے تھے، زندگی کا کتنا عرصہ اس وقت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے گزارا۔ جیسے یہ وقت اس کو ملا، اب کیا ہوا، بس اس کو پتہ چلا کہ رجب مرجب کا چاند نظر آ گیا، فوراً اس لڑکی سے علیحدہ ہوتا ہے۔ جس سے عشق کرتا تھا اس کو چھوڑتا ہے، کس وجہ سے کہ رجب کا مہینے کا چاند نظر آ گیا ہے، یہ مہینہ تو تعظیم والا ہے، حالانکہ وہ کافر تھا۔ اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ فلاں شخص فلاں جگہ پر ہے، وہاں پر ان سے جا کے ملاقات کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا، اس شخص کو تلاش کیا، وہاں تک پہنچے اور رب عز و جل کا اسے پیغام سنایا اور یہ بتایا کہ رب کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ میں اللہ کا نبی ہوتے ہوئے تیری ملاقات کو آؤں، رب نے مجھے یہ حکم دیا۔ جیسے اس نے اس بات کو سنا کہ میں اتنا گناہ گار، رب نے مجھے یاد کیا، فوراً اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو یہ تو اس مہینے کی تعظیم ہے کہ یہ کافر شخص تھا، اس نے اس مہینے کے تعظیم کے، اللہ رب العزت نے اسے ایمان عطا فرما دیا۔ ایک نبی کو حکم ہوتا ہے اس کی ملاقات کو جاؤ، تو اس مہینے کی خاص تعظیم کی جائے۔ تعظیم مطلب گناہ سے بچا جائے، اپنے آپ کو گناہ سے بچتے ہوئے وقت کو گزارا جائے۔ اصل بات تو یہ ہے ادب، جس کے پاس ادب ہے وہی کامیاب ہے، کیونکہ تعظیم جب بندہ کرے گا جب اس کے دل کے اندر ادب ہوگا۔ بچہ اپنے باپ کا حکم جب مانے گا جب اس کے دل میں ادب ہوگا، شاگرد اپنے استاد کا کہنا جب مانے گا جب اس کے دل میں ادب ہوگا۔ وضو انسان اس وقت صحیح طریقے سے کرے گا، جس کو قرآن مجید پڑھنا ہے کہ میں کتاب اللہ کو ہاتھ لگانے والا ہوں، تو وہ اس وقت ہوگا جب اس کے دل میں ادب ہوگا۔ بات اس ساری ادب کی ہے، ورنہ تو تعظیم تو بہت دور کی بات ہے، یہ تک پتہ نہ چلے کون سا مہینہ ہے۔ مسلمانوں میں اکثریت کا یہ حال ہے، سے پوچھا جائے حرمت والے، رب نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، بتاؤ کون سے مہینے؟ نام نہیں پتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ شمسی مہینوں کے نام، جنوری فروری شروع ہو گیا، فوراً دسمبر تک پہنچا دیا۔ لیکن جب یہ کہا اچھا بتاؤ قمری مہینوں کے نام، اسلامی تاریخ ہے نا، بتاؤ نام، تمہیں حج بھی اسی تاریخ سے کرنا ہے، تمہیں قربانی بھی اسی تاریخ سے دینی ہے، روزے بھی اسی تاریخ سے رکھنے ہیں، بتاؤ مہینہ، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، شروع کہاں ہو رہا ہے ختم کہاں ہو رہا ہے۔ اچھا یہ تو دور کی بات، یہ پوچھا جائے بتا مہینہ کون سا ہے؟ قمری مہینے کا پورا مہینہ ہے نا، 30 دنوں پر یا 29 دن پر مشتمل، اس کا نام بتا دیں یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ بہت بڑی لوگوں کی تعداد ایسی ہے، من پتہ ہی، نام ہی جب نہیں پتا تو ادب کہاں سے آئے گا، اس کی تعظیم تک کہاں پہنچے گا بندہ، گناہ سے کیسے بچے گا؟ تو ادب بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی، یہاں تک کہ ابن شاذ رحمہ اللہ کو خواب میں کسی نے دیکھا، بڑے اچھے بزرگ، بڑے نیکوکار، عبادت گزار بزرگ، کہا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
فرماتے ہیں میری بخشش ہو گئی. فرمایا سبحان اللہ. مگر کس عمل کے صدقے؟ اب ان کا عمل سنیں کیا عمل تھا. آج ہمارا عمل دیکھیں. ہمارے تو مدرسے کے بچے قاعدہ پکڑتے ہیں الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، ایسا لگتا ہے کتاب لے کے جا رہے ہیں. سب سے پہلا جرم تو استاد کا یہ ہو گیا کہ اس کو بتایا نہیں کہ اس کے اندر قرآن مجید لکھا ہوا ہے. یہ قرآن مجید کے سارے الفاظ ہیں. آپ دیکھیں نا، قاعدہ اٹھایا یوں جا رہے ہیں. کتنی بے ادبی ہے، کس قدر بے ادبی ہو گئی. یہ چیز سینے سے لگا کے چلنے والی جس کو یوں ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے الیاذ باللہ، جس طرح شوپر پکڑی جاتی ہے. تو بچوں کو سکھایا جائے گا، اس کو سمجھ آئے گا. پہلا زینا، پہلا مقام مرتبہ ادب سکھانا ہے. ادب جب آئے گا آگے سارے معاملات بہتر رہیں گے. ہم ادب سے ہی خالی ہو گئے. اسی وجہ سے آج ہمارے یہ حالات ہیں. اسی وجہ سے اس قسم کی بے شمار شکایتیں ہیں. اب وہ ادب کیا ہے کہ پہلے آپ نے قاعدہ سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے. اب جب آپ سبق سنانے کے لیے بیٹھیں گے، پہلے آپ خود بیٹھ جائیں گے تسلی کے ساتھ. اس کے بعد آپ کو قاعدہ رکھنا ہے. یا کتاب پڑھ رہے ہو، کتاب رکھنی ہے. جب آپ کو دوبارہ جانے کا معاملہ پیش آئے سبق سنانے کے بعد، تو کھڑا نہیں ہونا. پہلے آپ دیکھ لیں، تجربہ کریں. آپ مدرسے میں جا کے آپ کو 90% بچے اسی قسم کے نظر آئیں گے. ہم خود دیکھتے حیران ہوتے ہیں کیا سکھایا بچے، استاد نے کیا سکھایا بچے کو. یہی معاملہ فیل ہو گیا، فیل کرو اس کو. سب سے پہلی بات تو اس کو یہی نہیں پتا کہ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے. زینا ہے، سیڑھی ہے، اس کے نیچے سے پہلا قدم ہے، وہاں سے اوپر جانا ہے اس کو. اس کو تو یہ نہیں پتا چلنا کہاں سے. ٹیسٹ لینے کے لیے آیا یہ، آپ اندازہ لگائیں. اب جب سبق سنا کے جا رہا ہوگا تو ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ کھڑا ہو جائے بندہ پھر اس کو اٹھائے. نہیں، پہلے اس کو بند کرے گا، سینے سے لگائے گا، پھر کھڑا ہوگا. یہ اس کا ادب ہے. کہاں ہے ہمارے مدرسوں میں سے آداب؟ تو ادب بہت بڑی شے. ابن شاذ رحمہ اللہ کو دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، کہتے میری مغفرت ہو گئی. فرمایا کس سبب کے سبب؟ وہ کون سا سبب تھا جس کے صدقے اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا؟ کہتے ہیں ایک موقع تھا، میرے ہاتھ میں کتابیں تھیں، اچانک سے بارش شروع ہو گئی. کافی کوشش کی کوئی چھت مل جائے، چھت نہ ملی. اب میں کیا کرتا؟ میں نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو رکوع میں کر لیا. کمر پہ جو کمر کا سہارا تھا، اس طرح میں رکوع میں ہوا، اور رکوع میں ہونے کے بعد اس کتاب کو نیچے کر لیا تاکہ جو بارش کا پانی ہے اس کے جو قطرے ہیں میری کمر پر آئے، کتاب پر نہ آئے. اسی طریقے سے میں نے ساری رات گزار دی. صبح ہو گئی. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اس عمل کے صدقے میری مغفرت فرما دی. سمجھے تو صحیح اس بات کو. ادب کیا شے ہے کہ جھکا رہا تاکہ بارش کے قطرے، اس کا پانی کتاب کو خراب نہ کرے. ساری رات گزار دی، کمر پہ سارے قطرے بارش کے برداشت کیے، لیکن کتاب تک نہ آنے دیا. اللہ کو یہی عمل پسند آ گیا. تو یہ ادب ہی ہے نا، تعظیم ہے. اس طریقے سے خلیفہ ہارون رشید، اس کی زوجہ حضرت زبیدہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہا، کتنی نیکوکار تھی. آج بھی نہر زبیدہ کے نام سے مکہ المکرمہ آپ جائیں، وہاں ایک نہر نما بنا ہوا ہے، اگر جس میں پانی نہیں، لیکن مٹی کا وہ ایک حصہ اتنا بڑا دور تک بنایا گیا ہے جس میں حجاج کرام کے لیے اس عورت نے پانی کا اہتمام کیا تھا. اتنی نیکوکار. 216 ہجری ان کی وفات ہے. کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اور آپ کی تو ویسے مغفرت ہو ہی گئی ہوگی، آپ نے کام ایسے سے اچھے کیے، مگر سبب کیا بنا وہ بھی بتا دیں. تو سبب کیا بتاتی ہے؟ کہتی ہے کہ میں، اب دیکھیں نا، ان چیزوں کا ہمارے نزدیک کوئی خاص اہتمام نہیں ہے، کیونکہ ادب سے ہم خالی الیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ بادب نصیب فرمائے، ہمیشہ ہمیں بادب رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کہتی ہے کہ یہ ہوا کہ میں اپنی سہیلیوں، اپنی کنیزوں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو کام کرنے والے نوکرانیاں تھیں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، گپ شپ لگا رہی تھی. اچانک سے میں نے اذان سن لی. جیسی اذان سنی، اذان سننے کی دیر تھی، میں نے ان تمام کو خاموش کروا دیا کہ اب جب تک اذان مکمل نہ ہو کوئی بات نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کو اس اذان کا جو میں نے ادب کیا، اس کا احترام کہ اتنا پسند آیا کہ میرے رب نے اس عمل کے صدقے میری مغفرت فرما دی. تو یہ ادب والی بات. اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے فرمایا لا دین لمن لا ادب لہ، کہ اس شخص کا تو کوئی دین ہے ہی نہیں جس کے پاس ادب نہیں ہے. سب سے پہلا ہی مدرسے کا سبق ہے، ماں باپ کی طرف سے اولاد کا جو سبق ہے، سب سے پہلا سبق یہی ہے کہ ادب سکھایا جائے. جب ادب ہوگا تو باقی سارے معاملہ درست رہیں گے. اگر ادب ہی نہ ہو تو پھر اس کے بعد تو کچھ نہیں ملنا. اس کے بعد سوائے تباہ و بربادی کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہونی. 12 رجب المرجب کا مقدس مہینہ، فرمایا رجب کا مہینہ عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم کا مہینہ خوب رو رو کر خوب اس جو زمین کو آپ نے عبادت کا بیج بویا ہے اس پہ آپ پاشی کا مہینہ ہے.
اور رمضان المبارک کا مہینہ رحمت کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اس طرح مکاشفۃ القلوب میں تو یہاں تک آیا، فرمایا رجب میں 3 حرف ہے، را جیم با، فرمایا را کا مطلب رحمت، جیم کا مطلب بندے کا جرم، اور با کا مطلب بر یعنی نیکی۔ یعنی میرا رب یہ اعلان فرما رہا ہے کہ بندے کے جرم کو میری رحمت اور نیکیوں سے ڈھانپ لیا جائے، یعنی اس جرم کو چھپا دیا جائے، کیونکہ یہ رجب المرجب کا مقدس مہینہ ہے، اس کا یہی ادب ہے، اس کی یہی تعظیم ہے۔ یہاں تک فرمایا ان رجب شہر اللہ، بے شک رجب المرجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ سب سے بڑی سند، یہی لفظ کافی ہے۔ محبوب نے فرما دیا ان رجب شہر اللہ، کہ بے شک رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ تو سارے مہینے شب و روز، ہر آنے والی گھڑی سیکنڈ کی صورت میں اور منٹوں کی صورت میں، گھنٹوں کی صورت میں، ہفتوں کی صورت میں، سب اللہ ہی کا ہے، لیکن فرمایا یہ بالخصوص یعنی خصوصیت کے ساتھ فرمایا انا رجب شہر اللہ، کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو لہذا اس مہینے کی خوب تعظیم کی جائے، یعنی گناہ سے اپنے آپ کو روکا جائے، گناہ کے قریب بندہ بڑے فوراً سوچ لے کہ یہ تو اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں تو زمانے جاہلیت میں بھی گناہوں سے لوگ بچتے تھے، تو میں تو مسلمان ہوں، حضور کا امتی ہوں، یہ کیسے میرے لیے ممکن ہے میں گناہ کے قریب چلے جاؤں؟ حضور کا امتی، حضور کا۔ یہ بات یاد رکھے، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پہاڑوں کو دیکھا جگمگا رہا ہے، چمکیلا، بہت زیادہ نور ہی نور۔ دعا کی اے اللہ اس کو قوت گویا عطا فرما، بے شمار زندگی میں پہاڑ دیکھے، اس کے جیسا تو کوئی پہاڑ نظر ہی نہیں آیا۔ اب دیکھیں امت محمدیہ کی کیا شان ہے، اس بارے کو غور و فکر کریں۔ دعا کی، قوت گویائی، دعا قبول ہوئی، پہاڑ نے بولنا شروع کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اتنا نور والا جگمگاتا، تیری کیا شان ہے، تو بھی ایک پہاڑ ہے لیکن تیری شان ہی اعلیٰ ہے۔ فوراً چونکہ قوت گویائی نصیب ہو گئی تھی اللہ کے نبی کی دعا سے، اس پہاڑ نے بولنا شروع کیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے اندر ایک شخص ہے جو صرف عبادت ہی کرتا ہے، اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھی نور والا بنا دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور بے قرار ہوئے، بے چین ہوئے، میں دیکھوں اس کو، وہ کون سا شخص ہے، کیسا شخص ہے، کیسی عبادت کر رہے پہاڑ کے اندر، کبھی نکلے ہی نہ باہر۔ دعا کی اللہ اس شخص کو مجھ سے ملا دے تاکہ میں اس سے کچھ بات کروں۔ دعا قبول ہوئی، اس شخص نے چونکہ پہاڑ شک ہوا، وہ شخص عبادت میں مشغول ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دیکھتا ہے، ادب سے سلام کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پوچھ لیا تو کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں اس پہاڑ میں تقریباً 600 سال سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں، مگر وجہ کیا؟ روح بھی قبض نہیں ہو رہی، تو اندر موجود ہے، صحیح سلامت ہے، عبادت میں مشغول ہے، کیا ایسا معاملہ ہے؟ کہتا ہے میں نے دعا کی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اے اللہ مجھے اس وقت تک تو موت نہ دینا جب تک میں تیرے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں، اور حضور کا امتی بننے کا شرف مجھے جب تک نہ ملے اس وقت تک تو میری روح قبض نہ کرنا، میں ساری زندگی اسی طرح عبادت کرتا رہوں گا۔ اللہ نے میری اس دعا کو قبول فرمایا، لہٰذا میرے یہ حال ہے، میرا یہ مقام ہے، میرا یہ مرتبہ ہے۔ اب وہ شخص جو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، لیکن چاہت کیا ہے کہ محبوب کا امتی بن جائے، محبوب کا امتی، تو اللہ کی کرم اور فضل سے اللہ رب العزت نے ہمیں سب کو محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اب ہماری شان کتنی اعلیٰ ہے، پھر بھی ہم رجب مرجب کے مہینے کی تعظیم نہ کریں، جسے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کا مہینہ ہے، پھر بھی ہم اس مہینے میں گناہوں کے قریب ہو جائے الیاذ باللہ، جس مہینے میں کفار مشرکین زمانے جاہلیت میں بھی گناہوں سے باز آیا جایا کرتے تھے، جنگ و قتال سے دور ہو جایا کرتے تھے اس مہینے کی تعظیم کی وجہ سے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ دعا کی، اللہ تیرے یہاں اس شخص سے بھی زیادہ کوئی مکرم ہے؟ تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اے عیسیٰ علیہ السلام، جس شخص نے رجب المرجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھا اور ایک رات قیام کیا، میرے نزدیک وہ شخص، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، فرمایا میرے نزدیک وہ شخص اس شخص سے بھی زیادہ مکرم ہے، اس شخص سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ تو گویا کہ اس مہینے کی خوب تعظیم کی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارکہ کا خوب ادب و احترام نصیب فرمائے اور اس کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا اسے یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے، خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا